عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، محترم ناظرین، یہاں موجود بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور ہمیں فیس بک پر لائیو دیکھنے اور سننے والوں ہمارے محترم مکرم ناظرین کرام، الحمدللہ آج کا ہمارا یہ درس جس کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں دعوت کے ہی عنوان پر ہے، اور عنوان ہے دعوت دین کا طریقہ کار. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل کرم اور اس کی نوازشیں ہیں کہ اس کے پہلے اسی سلسلے کی 2 کڑیاں الحمدللہ آپ نے سنی. ہم سب نے ان سے امید ہے کہ فائدہ بھی اٹھایا ہوگا، اس لیے کہ سننے اور سنانے کا اصل مقصد علم اور عمل دونوں ہوتے ہیں. سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو، اور جو علم حاصل ہو ہم اس پر حال اور مستقبل میں عمل کر سکیں، اور اسی کے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں تک اس علم کو عمل کے ساتھ پہنچا سکیں. امید ہے کہ آپ نے اسی سلسلے کی 2 کڑیاں جو سماعت کی انشاءاللہ ان سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی دعوت دین اور ہماری ذمہ داری، اور دوسری کڑی تھی داعی کے اوصاف. ایک تو یہ کہ دعوت دین کے تئیں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو کیسے سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. پھر دوسری کڑی کا عنوان تھا داعی کے اوصاف، کہ وہ آدمی جو دعوت کا کام کر رہا وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ لوگوں تک پہنچے. آس پاس کے ہوں، اپنے ہوں، اجنبی ہوں، کہیں کے بھی ہوں، انسانوں تک یہ دعوت پہنچے. اس سلسلے میں وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو کون سی صفات اس داعی میں، دعوت کا کام کرنے والے میں ہونی چاہیے کہ جن کی وجہ سے اس کو کامیابی مل سکتی ہے، اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے، اور وہ حقیقی معنی میں ایک کامیاب داعی کی حیثیت سے اپنی پہچان اللہ عز و جل کی نظروں میں بنا سکتا ہے. آئیے آج اسی سلسلے کا ایک نیا پہلو ہے، اور وہ ہے دعوت دین کا طریقہ کار. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مثلا یہ بوتل آپ کے سامنے رکھی، آپ کو اس میں سے اس گلاس میں پانی بھرنا ہے. تو آپ کیسے پانی بھریں گے؟ اس میں سوراخ کر کے نہیں بھریں گے. آپ کی بوتل ضائع ہو جائے گی، دوبارہ آپ کے کام نہیں آ سکے گی. آپ کیسے پانی بھریں گے؟ آپ یہ اس کا آسان سہل طریقہ. اب اس کے بعد پھر آگے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بوتل اوپر ہو، گلاس نیچے ہو، تو پانی گلاس میں آئے گا. لیکن اگر آپ الٹا کریں گے تو اسی کو طریقہ کار کہتے ہیں. آسان سی چیز یہی ہے طریقہ کار، کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے کیجئے، سیدھے طریقے سے کیجئے، صحیح طریقے سے کیجئے. آپ کا وقت بچے گا، آپ کا پیسہ بچے گا، آپ کی محنت بچے گی، اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں پرفیکٹ ہوگا. تو اگر آپ کوئی بھی کام پراپر طریقے سے کریں گے، جس طریقے سے اسے کرنا چاہیے، عقل نے آپ کو کچھ سکھایا تو ہوگا، آپ کے گھر والوں نے آپ کو کچھ سکھایا ہوگا،
آپ کی فطرت نے آپ کو کچھ سکھایا ہوگا، آپ کے دین نے آپ کو کچھ سکھایا ہوگا، تو اسی پراپر طریقے کو آپ اختیار کریں گے، آپ اپنا کام کر لے جائیں گے۔ اور اگر آپ سوچیں نہیں مجھے اس طریقے سے نہیں کرنا، تو آپ کا پیسہ، آپ کا وقت، آپ کی محنت، آپ کی صلاحیت اور وہ کام خود ضائع ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال، یہ بوتل ہے، اس میں پانی، آپ کو اس سے پانی اس گلاس میں بھرنا ہے، آسان سی بات ہے۔ آپ اس کا ڈھکن کھولیں، یہ گلاس میں آپ نے پانی ڈالا، پانی بھر گیا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے، یا تو ڈھکن ہی نہیں کھولتے، اب آپ سوچیں نہیں ڈھکن نہیں کھولوں گا، مشقت ہے، سوراخ کر دیتا ہوں، بار بار ڈھکن کھولنے اور لگانے کی، بند کرنے کی ضرورت نہیں، سوراخ کر دیتا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ آپ کی بوتل ضائع ہو جائے گی، ابھی جو پانی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا، آئندہ یہ کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اور اب ہوگا یہ دوسرا طریقہ، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں بوتل اوپر رہے میں گلاس اوپر رکھوں گا، بوتل اوپر کیوں رہے میں گلاس اوپر رکھوں گا، تو آپ کا وہ گلاس بھر نہیں سکتا، ہاں بوتل خالی ہو جائے گی، آپ کی یہ بوتل خالی ہو جائے گی لیکن گلاس بھر نہیں سکے گا۔ اسی کو کہتے ہیں طریقہ کار۔ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں، ایک پراپر طریقہ آپ اس کے لیے اختیار کریں تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام صحیح ہوگا، پرفیکٹ ہوگا، آپ کو اپنے اس کام میں، مقصد میں کامیابی ہوگی۔ اور اگر آپ اس پراپر طریقے کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ بس چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں نے آپ کو یہ سمجھانا چاہا کہ کوئی بھی کام آپ کریں وہ صحیح درست طریقے سے کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ غلط طریقے سے کریں گے تو اچھا کام بھی بگڑ جائے گا۔ مثلا آپ کو وضو کرنا ہے، اب آپ سوچیں وضو ہی تو کرنا ہے نا، ہاتھ پیر دھونے ہیں، چلو میں پہلے پیر دھو لیتا ہوں۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی ایسا تو وضو نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ دھونا سکھایا ہے، پھر کلی، ناک، چہرے کا نمبر آتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کیا فرق پڑتا ہے، وضو ہی تو کرنا ہے، ہاتھ بھی دھونے، پیر بھی دھونے، چہرہ بھی دھونا، میں دھوتا ہوں، لیکن یہ جو ترتیب ہے میں نہیں اختیار کروں گا، تو آپ کہیں گے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا گیا طریقہ، اللہ رب العالمین کا بتایا گیا طریقہ آپ کو فالو کرنا ہوگا تو آپ کا وہ وضو ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو پورا عمل کر لیں تب بھی آپ کا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ دعوت بہت اونچا مقصد، بہت اونچا کام، انبیاء کا کام ہے، رسولوں کا کام ہے، جو افضل ترین انسان، مخلوق میں افضل ترین، ان کا یہ کام، اور ہم بھی اگر کریں تو ہمارا یہ کام بھی بہت اونچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کام کے کرنے والوں کو سب سے اونچا قرار دیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے زیادہ اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اور دعوت کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتا ہے اور اپنے اسلام کا، ایمان کا اعلان اور اقرار بھی کرتا ہے، ایمان پر ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، خود عمل کرتا ہے، اور پھر اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے اپنی بات اور اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو اس دین کی دعوت بھی دیتا ہے، تو اس سے زیادہ اچھی بات، اس سے زیادہ اونچا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب اس اونچے مقام کو ہمیں حاصل کرنا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ غلط طریقے سے حاصل ہوگا۔ ایک چھوٹا سا گلاس 100 ملی لیٹر پانی آپ غلط طریقے سے نہیں بھر سکتے تو وہ کام جو دنیا کا افضل ترین، اشرف ترین کام ہے وہ غلط طریقے سے کیوں کر انجام پا سکے گا۔ بس اسی بات کی اہمیت کو آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا عنوان آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعوت بھی ایک درست طریقے کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر دعوت جیسا اہم ترین کام بھی غلط طریقے سے انجام دیا جائے تو داعی ناکام ہو جائے گا، دعوت
ناکام ہو جائے گی اور مدعو قریب آنے کی بجائے دور چلا جائے گا۔ الحمدللہ آپ لوگ کاروبار کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، دھندے بیوپار آپ کرتے ہیں، آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی سچائی یا امانت داری کی وجہ سے 2-4 گاہک آپ کے مزید بڑھ گئے۔ آپ نے کوئی بات تھی اس کو سچ برابر اپنے گراہک کو بتایا کہ بھائی یہ ایسا ہے، امانت داری کا مظاہرہ کیا، تو وہ آپ کا گاہک بنا اور اپنے ساتھ مزید 4, 6, 10 کو لے کر آیا، آپ کی دکان کو، آپ کے کاروبار کو فروغ ہوا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت دکان اپنی ساز و سامان سے بھر لیتا ہے لیکن اس کے پاس گاہک نہیں ہوتے۔ وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے سچائی میں، امانت داری میں، دیانت داری میں چوک ہو گئی۔ اس نے ایک گاہک کو چونا لگا دیا، جھوٹ بولا، کوئی عیب اپنے سامان میں تھا چھپایا، مارکیٹ سے زیادہ قیمت اس سے وصول کر لی۔ اب ہوا یہ کہ گاہک کو آج نہیں تو کل پتہ چل گیا۔ اب جب بھی وہ ایسے دکاندار کا، ایسی دکان کا نام لے گا 4 لوگوں کے بیچ میں تو کہے گا مت جاؤ، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ پھنساتا ہے، اس کے پاس سامان اچھا نہیں ملتا، وہ 4 کے سامان کی 10 روپے قیمت وصول کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ دھیرے دھیرے اس دکاندار کی آمدنی کم ہوتی چلی جاتی ہے، گاہک اس کے پاس آنا کم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، یہی ہماری دعوت بھی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا طریقہ کار مؤثر ہوگا دعوت میں آپ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب داعی کی حیثیت سے آپ انشاءاللہ اللہ کے یہاں اپنی پہچان بنائیں گے، لیکن جتنا زیادہ آپ کا طریقہ کار غلط ہوگا تو آپ کی اچھی نیت بھی آپ کو کامیابی نہیں دلا سکتی۔ نیت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کا اچھا ہونا اور اس عمل کے کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ تینوں باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو نیت، اگر نیت ہی فاسد ہو، نیت میں کھوٹ ہو تو اللہ کے یہاں آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ نیت اچھی ہو، پھر وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ عمل غلط ہے اور آپ کہنے میں اچھی نیت سے کر رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عمل بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی درست اور مناسب ہونا چاہیے، تبھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور جو عمل آپ کر رہے تھے انشاءاللہ اللہ عز و جل کے یہاں دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا بھرپور صلہ مل سکے گا، اور نہیں تو آپ کی محنتیں، آپ کی کوششیں، آپ کا وقت، آپ کی صلاحیتیں سب ضائع ہو جائیں گی اور آپ کو دنیا یا آخرت میں اس کا کچھ نہیں مل سکے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سالوں کی زندگی گزاری۔ نبوت کے بعد 13 سالوں کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 53 سال ہوئی، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیے۔ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ کل 13 اور 10 23 سالوں کی مدت ہے۔ کتنے لوگ تھے جو شروع میں ایمان لائے تھے؟ 1 2 3 4، اس سے زیادہ تو نہیں تھے نا، اور ان میں بھی اگر اعتبار کیا جائے تو 1 ہی تھے بس، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، آپ کے گھر کی فرد تھیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، معصوم تھے، اور یہی حال زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ بھی غلام تھے، چھوٹے بچے تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا پہلے۔ 3 لوگ تھے، لیکن یہ ان کا تو کوئی شمار نہیں تھا کیونکہ گھر کے فرد تھے، اور یا تو ایک عورت تھی یا 2 بچے تھے۔ اب باقی کتنے لوگ بچے؟ 1 کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ شروع میں یہ عالم تھا۔ دشمن کون تھا؟ اپنے ابو لہب، چچا تھا، والد کا بھائی تھا، وہی دشمن تھا۔ اور جہاں اپنے ہی دشمن ہو، وہ لوگ جو باپ کے قائم مقام ہو، وہ لوگ جو ماں کے درجے میں ہو، اگر اپنے ہی دشمن ہو تو آپ پرایوں سے خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں کیا؟ آپ یہی کہیں گے نا، جب اپنے ہی دشمن ہے تو میں دوسروں سے کیا توقع رکھوں؟ یہ ہماری فطرت ہے۔
ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہوتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ 1 2 3 4 40 100 150 200 500 ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تک پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسلام کی کرنیں حبشہ ایتھوپیا کو منور کر رہی ہیں، بحرین کو منور کر رہی ہیں، عراق تک کو منور کر رہی ہیں۔ کیسے؟ کیا طریقے اختیار کیے گئے؟ یا ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، ایک آدمی کو ہم مسلمان نہیں بنا پاتے، خود ہی اپنے اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ پاتے، دوسروں کو تو جانے دیجئے۔ تو کیا نیت تو ہے نا اچھی، میں نیت تو رکھتا ہوں نا کہ کسی کو تو میں خیر کی طرف لے آؤں، لیکن عمل نہیں۔ اور اگر عمل ہے بھی تو اس عمل کو انجام تک پہنچانے کا صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک نیت صالحہ، دل کا مضبوط سچا ارادہ کہ اللہ کی خاطر مجھے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے نیت، سچا ارادہ۔ پھر عمل، میں دعوت کا طریقہ اختیار بھی تو کروں، میں وہ کام کروں۔ صرف نیت دل میں سوچ لینے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے۔ میں دل میں سوچوں یہ پانی مجھے پینا ہے تو کیا وہ پانی میرے منہ میں اتر جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، اس پانی کو گلاس میں بھر کر اپنے منہ تک لے جانا پڑے گا، اس کو پینا پڑے گا، تب وہ میرے حلق سے نیچے اترے گا، ورنہ ایسے وہ بوتل دور رکھی ہے میں سوچوں اور ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ کو اس عمل میں کامیابی کے لیے صحیح طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ اب آپ ذرا موازنہ کیجئے 23 سالوں کی زندگی، ان میں سے بھی 3 سال بالکل چھپی ہوئی خفیہ دعوت کے ہیں، ان میں سے بھی ایک بڑا وقفہ شعب ابی طالب میں محصور ہو جانے، بند ہو جانے کا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے 10 سال بھی نہیں ہے مکے کی دعوت کے، اور مدینے کی دعوت بھی آپ کو معلوم ہے، تو یہ 20 یا 23 سالوں کا وقفہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو بالغ ہو کر 23 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہم نے اتنی عمر میں کیا کیا؟ نیت رکھی، عمل نہیں کیا۔ عمل کیا تو طریقہ کار ہم صحیح اختیار نہیں کر سکے۔ تو آئیے اتنی بہت سی باتوں کے بعد اب میں آپ کے سامنے دعوت دین کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ رکھتا ہوں، پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے، انشاءاللہ حال اور مستقبل میں آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو فائدہ ہو سکے گا۔ ایک طریقہ ہے دعوت دین کا، سب سے پہلا کہ آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں نا اس کو سمجھیے، وہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سمجھ کیسی ہے، اس کا ایمان کن چیزوں پر ہے، کن چیزوں پر نہیں، کون سی باتیں غلط طریقے سے اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنا اور سمجھ کر دعوت دینا ضروری ہے۔ ایک آدمی مثلا نماز کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، لیکن والدین کے حقوق میں کوتاہی کرتا۔ اب میں اس کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر جا کے کہوں بھائی نماز پڑھا کرو، نماز، اللہ عز و جل سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا، وہ کہے گا آج تک میری جماعت نہیں چھوٹی، کیا فائدہ ہوا آپ کی دعوت کا؟ اس کو اس چیز کی ضرورت تھی کیا؟ نہیں تھی، وہ نماز کا پابند آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتا ہے، کبھی نہیں دیتا، کبھی تھوڑی سی دیتا ہے، کبھی دے کر احسان جتاتا ہے۔ اب اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ زکوٰۃ پر نصیحت کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے اس کو سمجھانے اور دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں آپ نے ابھی تک حج نہیں کیا، آپ کو تو حج کر لینا چاہیے تھا، اور آپ کو اللہ نے مان دیا، جائیے حج کیجئے۔ آپ سوچئے وہ حج کرے یا نہ کرے اس کا بعد کا مسئلہ ہے، ہر سال اس پر جو چیز عائد ہونے والی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ حج تو زندگی میں ایک ہی بار ہوگا نا، اور وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ سے تو پوری امت کا لینا دینا ہے، زکوٰۃ کا وہ مال جو دے گا اس سے امت کے بہت سے کام ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ ایک داعی کو پہلے مدعو کو جانچ لینا، سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔
ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، یہاں ماشاءاللہ ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، شاید میری بات کی تائید کریں گے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس ایک آدمی جائے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اب ڈاکٹر یہ کہے کہ پہلے میں تمہارا ہاتھ چیک کرتا ہوں، ہاتھ کی دوا تم کو دوں گا، اگلے چکر میں آنا تب میں سر چیک کروں گا، تو کیا آپ اگلی بار بھی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ کہیں گے نہیں بھائی، سر میں تکلیف تھی تو وہ ہاتھ کی دوائی دے رہا تھا، ہاتھ پر پٹی باندھ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں مرض کیا ہوتا ہے، مرض کی تشخیص کیسے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے تجویز کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب صحیح بول رہا ہوں؟ ایک آدمی اگر سر درد کی شکایت لے کر آئے گا تو آپ اس کا کیا چیک کریں گے؟ سر دیکھیں گے نا، اس کو جس چیز کی شکایت ہے آپ اس کی وہ شکایت دور کریں گے، جس کی شکایت ہے ہی نہیں آپ وہاں پر کیوں ہاتھ لگائیں گے؟ تو ایک دائی ڈاکٹر ہوتا ہے اور مدعو جن کو وہ دعوت دے رہا ہے وہ مریض ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس میں کمزوری کہاں ہے، اس میں کمی خامی کہاں ہے، اس کے بعد آپ اس کا علاج کریں گے۔ ایک آدمی کی توحید ہی صحیح نہیں ہے، کفر شرک میں مبتلا ہے، اب اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ توحید کی۔ آپ جا کر اس کو کیا سکھائیں گے؟ آپ اس سے نہیں کہیں گے روزے رکھا کرو، روزے رمضان کے فرض ہے۔ بھائی وہ روزے رکھے نہ رکھے وہ بات کی چیز ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ اگر ابھی مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑی پوچھے گا روزے کیوں نہیں رکھا، ابھی مر گیا تو فرشتے سب سے پہلا سوال توحید کے بارے میں کریں گے نا۔ قبر میں سب سے پہلا سوال روزوں کے بارے میں ہوگا؟ نہیں ہوگا، توحید کے بارے میں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ایک دائی ڈاکٹر، اور یقین جانیے دائی سے بڑا ڈاکٹر تو کوئی ہوتا ہی نہیں، دائی سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ وہ مرض کو بھی، بیماری کو پہچانتا ہے، بیماری کے لیے علاج تجویز بھی کرتا ہے اور خود علاج بھی کرتا ہے۔ ایک دائی مریض کی بیماری کو پہچانتا ہے، اس مرض کی تشخیص کر کے مرض کے لیے دوا تجویز کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کا علاج بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی بیماری کو جانا سمجھا یا نہیں جانا اور نہیں سمجھا؟ جانا اور سمجھا نا، دیکھا نا کہ کفر کی اور شرک کی بیماری ہے ان کو، تو اس کے لیے توحید کا علاج تجویز کیا یا نہیں کیا؟ توحید کا علاج تجویز کیا، اور پھر خود ہی صحابہ کرام کی اور جن جن لوگوں نے اس علاج کو قبول کیا ان کا علاج آپ نے کیا نا، ان کی تربیت کی، ان کو سکھایا، ان کو اس بیماری سے باہر نکالا کہ نہیں نکالا؟ تو ایک دائی سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مدعو یعنی جس سے دعوت دی جا رہی ہے، آپ اپنے مدعو کی بیماری سمجھیے، اس بیماری کا علاج سمجھیے، اور پھر اس علاج کو سمجھنے اور تجویز کرنے کے بعد آپ اس کا علاج کیجیے۔ دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف داعی بنا کر بھجوایا، بہت سی نصیحتیں کی، ان میں سے یہ نصیحت جو اپنے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس عنوان سے متعلق ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھجوایا، فقال انك تأتي قوما من اہل الكتاب فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ۔ تم جن لوگوں کی طرف داعی بنا کر بھیجے جا رہے ہو، جن لوگوں کے یہاں جا کر تمہیں دعوت کا کام کرنا ہے، وہ اہل کتاب ہیں، یعنی جانو ان کو، وہ مکے کے کافر اور مشرک لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مطلب یہ کہ ان کے پاس دین کی بنیادیں ہیں، ان کے پاس دین کا علم ہے۔ ایک ہوتا ہے جاہل جس کو کچھ معلوم نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے جس کو بہت کچھ معلوم ہے۔ تو تم جن کے پاس جا رہے ہو اچھی طرح سمجھ لو، وہاں جا کر کچھ بھی بولو گے اور وہ کچھ بھی سن لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس دلیلیں ہیں،
تو سب سے پہلی نصیحت اس میں کیا ہوئی کہ جن کو دعوت دینا ہے ان کو جانچ لو، سمجھ لو، ان کے کیا عقیدے ہو سکتے ہیں، ان کے کیا اعمال ہو سکتے ہیں، ان کے پاس کتنا اور کس قدر علم ہو سکتا ہے، اور اپنے ان عقیدوں اور ان اعمال کو لے کر ان کے پاس کیا پروف، کیا حوالے کیا ہو سکتے ہیں، کیا دلیلیں ہو سکتی ہیں، ان باتوں کو اچھی طرح جان لو تو اب دعوت دینا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کی دعوت تم کو دینا ہے وہ کیا ہوگی؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ اور ان کو یہ نہیں بتانا والدین کی فرما برداری کرو، بچوں کی پرورش کرو، حج کرو، نہیں، وہ بات کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کی دعوت تم انہیں سب سے پہلے دو گے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اور شہادت ان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے آپ ان کو اسلام سکھائیے، توحید بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ان کو متعارف کروائیے، ان کو بتائیے اللہ کون ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، ان کو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اور ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، ان کو یہ بتاؤ۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری ان باتوں کو تسلیم کر لیں، ایمان لے آئیں، اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تب ان کو بتانا، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ۔ جب وہ نماز کے تعلق سے تمہاری دعوت قبول کر لیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، تب ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں، فقیروں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کی جائے گی۔ دیکھیے آپ اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو آپ اپنے مدعو کو جانیے، وہ کون ہے، کیا اس کے پاس کچھ علم ہے، نہیں، کیا وہ کسی چیز کا عقیدہ رکھتا ہے، نہیں رکھتا، کیا وہ اہل کتاب میں سے ہے یا کافروں مشرکوں میں سے ہے، کیا وہ مشرکوں میں سے، عام مشرکوں میں سے ہے یا ملحدوں میں سے ہے کہ جو اللہ کا یا کسی بھی خالق کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو مشرک ہو میں اس کو توحید کی دعوت دوں گا، لیکن ایک آدمی جو ملحد ہو، جو اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، کسی بھی خالق کو، کسی بھی کریٹر کو مانتا ہی نہ ہو، میں اس سے جا کر کہوں گا اللہ ایک ہے، تو دعوت بات کی چیز ہوگی۔ پہلے اس کو اس بات کو ثابت کر کے بتانا پڑے گا کہ کوئی خالق ہے۔ ایک آدمی جو سرے سے کسی خالق کو، کسی کریٹر کو، پیدا کرنے والے کو، معبود کو مانتا ہی نہیں ہے، تو آپ اس سے جا کر یہ کہیں اللہ ایک ہے تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اس کو منوانا پڑے گا کہ ایک کریٹر ہے، کوئی کریٹر ہے۔ یہ پنکھا جو چل رہا ہے، یہ لائٹ جو آج یہاں آپ کے سامنے روشن ہے، اس کو روشن کرنا کسی نے کیا یہ کام، تب یہ آج فین گھوم رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، خود سے نہیں ہوا۔ تو جو آدمی سرے سے کسی بھی خالق کا منکر ہو، آپ اس کو جا کر کہیں اللہ کی عبادت کرو، تو وہ کہے گا بھائی میں مانتا ہی نہیں، کیوں عبادت کروں گا، تو آپ ناکام ہو گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو اس حدیث سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مدعو کو جانیے، وہ کون ہے، اس کے عقیدے کیا ہیں، اعمال کیسے ہیں، کیا وہ عالم کسی بھی اپنے فن کا، اپنے دین کا عالم ہے یا وہ بالکل جاہل ہے، کیا وہ مشرک کافر ہے یا وہ ملحد ہے، اور یا وہ مومن ہے لیکن عقیدے میں اس کے بگاڑ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب کے الگ الگ جاننے کے بعد ہی آپ اس کو صحیح طور پر دعوت دے سکیں گے۔ دوسری بات، جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت جو ہوتی ہے نا وہ بتدریج ہوتی ہے۔
دعوت کا طریقہ کار کیسا ہے؟ بتدریج، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ ایک آدمی مسلمان ہو، ابھی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک آدمی اگر مسلمان ہوا اور فوری طور پر میں نے اس سے کہا کہ آپ اللہ پر ایمان لائیے، فوری طور پر وہ ایمان لے آیا، میں نے اس سے کہا کہ آپ اسلام کے تمام احکام پر عمل کیجئے، وہ واپس بھاگ جائے۔ اس کی بڑی مثال عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ شراب جو حرام ہوئی وہ بتدریج حرام، پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائی تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ آپ یہ من ثمرات النخیل والاعناب، کھجوروں اور انگور سے، تتخذون منہ سکرا، نشہ آور مشروبات بناتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان پھلوں سے تم نشہ آور مشروب بناتے اور بہترین رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ اس کے ذریعے کیا ہوا، لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ یہ جو مشروب ہم بنا رہے ہیں وہ کیسا ہے، وہ نشہ آور ہے، اس سے نشہ آتا ہے، اور جب نشہ آتا ہے آپ سے اگر کہا جائے کہ یہ چیز کھاؤ اس سے نشہ آئے گا تو آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نہیں کھا سکتا اس کو، میری عقل خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلے لوگوں کے دماغ میں شراب کی یہ بات بٹھائی کہ اس سے عقل خراب ہوتی ہے، بس اور کچھ نہیں کہا۔ پھر آگے چل کر دوسرے مرحلے میں یہ کہا کہ تم کو نظر آتا ہے شراب میں، جوئے میں تھوڑا فائدہ ہے، جی ہاں تھوڑا فائدہ ہے، آپ نے بیچا تو آپ کو اس کا پیسہ ملا تو کاروبار ہوا نا، تو یہ فائدہ اس کا ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان دونوں کی قباحت، ان دونوں کی شراب اور جوئے کی گندگی، شراب اور جوئے کا گناہ ان کے تھوڑے سے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو اب جو دوسرے درجے کے لوگ تھے وہ سوچنے لگے کہ ارے اگر گناہ زیادہ ہے تب تو ہم کو فوری طور پر اس سے باز آ جانا چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے حال اور مستقبل کا۔ تیسرا پوائنٹ اس سے آگے بڑھا، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ ایک مسلمان تو لرز گیا کہ نماز نہیں پڑھنا، مسجدوں کے قریب بھی نہیں جانا، کب؟ جب حالت نشے میں رہو، حالت نشے میں تم مسجد کے قریب نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنا۔ اب ایک مسلمان اگر یہ سوچتا ہے کہ رات میں پیوں گا اور صبح 8 بجے تک میرا نشہ اتر جائے گا، میں اپنے کام میں لگ جاؤں گا، اب جب اللہ نے اس سے کہا کہ فجر میں نہیں آنا، میں اپنے دروازے سے بھگا دوں گا تم کو، تو سوچتا نہیں مجھے تو فجر پڑھنا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں رہے تو نماز میں نہیں آنا، مسجد میں نہیں آنا، تو وہ لرزے گا، کہے گا نہیں نہیں شراب پیوں گا کیا فائدہ ہوگا، نشہ اتر نہیں پائے گا تو میں نماز سے بھی محروم ہو جاؤں گا، لہٰذا ایک مسلمان اور دور ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ تدریج اسی کو کہتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں کے دماغ میں شراب کی ہر طرح سے قباحت اور گندگی خباثت بیٹھ گئی، تب اللہ رب العالمین نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ بت اور یہ تیر جن کے ذریعے تم فال نکالتے ہو، یہ سب کی سب گندی چیزیں ہیں، شیطانی اعمال میں سے ہیں، فاجتنبوہ، اب ان سے مکمل طور پر دور ہو جاؤ۔ فہل انتم منتہون، تو کیا دور ہو جاؤ گے نا؟ اب ایک مسلمان کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ اب تو شراب کے تعلق سے کوئی بھی گنجائش باقی نہیں بچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اگر شروع میں کہہ دیتا شراب پینا حرام ہے مت پیو، تو لوگ کہتے ابھی تک تو اسی پر ہماری زندگیاں گزرتی آئی ہیں، اب ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو پیے، دعوت ناکام ہو جاتی۔ ایسے ہی معاذ بن جبل والی روایت، اگر وہ تمہاری توحید کی دعوت قبول کرے تب نماز کی دعوت دینا، اگر نماز کی دعوت قبول کرے تب زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ تو یہ ہوتا ہے تدریجی طریقہ۔ بہت ضروری ہے کہ ہم جب کسی کو دعوت دیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، سب سے پہلے وہ چیز اس کو دیں جس کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے،
اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ چیز دیں جس کی اس کو دوسرے نمبر پر ضرورت ہے، تیسرے نمبر پر وہ چیز دیں جس کی اس کو تیسرے نمبر پر ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ مکمل طور پر اسلامی سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا، اور جب وہ اسلامی سانچے میں ڈھل جائے گا تو اس کو وہاں سے اب دور کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تیسرا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو جب داعی کی حیثیت سے بھجوایا تو کہا تھا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کو خوشخبری دینا، اسلام سے برگشتہ متنفر نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، ان کو سختی اور تنگی میں نہیں ڈالنا، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارے دین کا اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تم کو تنگی اور سختی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ اب آپ جس کو دعوت دیں، آپ اس کو اسی وقت کہیں اسلام کے احکام بہت سخت ہیں، دیکھو سوچ لو عمل کر سکو گے کہ نہیں کر سکو گے۔ اب جب آپ نے اس سے کہہ دیا اسلام کے احکام بہت سخت ہیں تو وہ کاہے کو اسلام قبول کرے گا؟ کہے گا نہیں بھائی میں جہاں ہوں وہی ٹھیک ہے، مجھے بہت سے کاموں کی، بہت سے معاملات کی چھوٹ ہے، میں کاہے کو اپنی سکھ کی جان دکھ میں ڈالوں؟ ایسا ہی ہوگا نا۔ جب آپ اس سے یہ کہیں گے دیکھو اسلام بہت سخت ہے، اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، آپ کو صبح 4 بجے اٹھنا پڑے گا، آپ کو صبح 4 بجے سے شام کے 7 بجے تک روزہ رکھنا پڑے گا، بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، آپ اس طرح سے بتائیں گے تو اب وہ کہے گا نہیں بھائی میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں۔ تو آپ کیا کیجئے، یسرا، آپ اس کو اس کے ساتھ آسانی کیجئے، آپ اس کو بتائیے یہ روزے فرض ہے نا، اچھی بات ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہماری روحانی تربیت ہوتی ہے، اس میں ہماری جسمانی تربیت ہوتی ہے، اس میں ہمارا دین سنورتا ہے، اس میں ہماری دنیا سنورتی ہے، اس سے ہمیں خود اپنی ذات کا احساس ہوتا ہے، اس میں ہمیں دوسروں کے بھی جذبات اور احساسات کا خیال ہوتا ہے، اپنی ذات کا تعاون، دوسروں کے ساتھ تعاون کا مقصد ہے روزہ، روزے کا یہی مقصد ہے۔ تو ایک چھوٹا سا روزہ رکھنے سے صبح سے شام تک اگر ہم بھوکے پیاسے رہ لیں لیکن اس کے نتیجے میں کتنے بڑے بڑے فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں، تو بندہ سوچے گا نہیں مجھے رکھنا چاہیے، مجھے رکھنا چاہیے، میں بھی تو دیکھوں اس سے میری کیا روحانی تربیت ہوتی ہے، میری کیا جسمانی تربیت ہوتی ہے، اور کیا میرے دل میں احساسات اور کون سے جذبات لوگوں کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، کیسا ان کی ہمدردی کرنے اور ان کے ساتھ معاملہ درست کرنے کا خیال میرے دل میں آتا ہے۔ آپ اس کو بتائیں گے روزہ ڈھال ہے جس سے آپ دنیا میں گناہوں سے بچیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچیں گے، تو اب اس کا دل آمادہ ہوگا، وہ کہے گا نہیں اگر اتنے فائدے ہیں تب تو میں ضرور روزہ رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ کہیں روزہ رکھنا بہت سخت ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، تو کہے گا نہیں میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک۔ زکوٰۃ، آپ اس کو کہیں گے دیکھو ہر سال تم کو اپنے مال کی 2.5% 40واں حصہ نکالنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں جھونکے گا، تو کہے گا نہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں جہاں ہوں وہیں رہوں، جس دین کا ماننے والا ہوں وہی کروں۔ لیکن اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کے فائدے کیا، خود تمہاری اپنی ذات کو کیا فائدہ ہوگا، اس زکوٰۃ کے ذریعے تمہارے مال میں بڑھوتری اور اضافے کی کیسی شکلیں پیدا ہوں گی، اس مال کے ذریعے اللہ تو اس تھوڑی سی 2.5% کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں کیسی برکتیں دے گا، کیسے تمہاری آمدنی کے ذرائع اور بڑھا دے گا، اس کے ذریعے تمہارے مال کی حفاظت ہوگی، اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہ تو سب تمہیں ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جن بھائیوں کی تم مدد کرو گے وہ تمہارے احسان مند ہوں گے، ان کی بھی زندگی آسانی سے گزرے گی، ان کی ضروریات پوری ہوں گی، ان کی تم کو دعائیں لگیں گی۔ اب وہ بندہ کہے گا اچھا اتنا سب ہے، 2.5 کیا، میں تو 5% دینے کو تیار ہوں، صرف 2.5، ارے اتنا کم، میں تو اور زیادہ دے سکتا ہوں۔ تو دیکھیے فرق، تو یہ فرق ہے بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا کا، کہ آپ لوگوں کو کسی بات کا حکم دیں تو پہلے آپ اس کا ذہن بنا دیں، لوگوں کو کسی خیر کی طرف لائیں تو پہلے کیا کریں، پہلے آپ اس کا ذہن بنا دیں، آپ اس کے ذہن میں اس کام کی اچھائی ایسی بٹھا دیں کہ وہ خود اس کام کو کرنے کے لیے بے چین بے تاب ہو جائے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں یہ کام کروں۔
لیکن اگر آپ پہلے ہی کہہ دیں بھائی بہت سخت ہے، آسان نہیں سمجھنا، اگر پانی پی لیا، ایک گھونٹ بھی پانی پی لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر گالی دی روزہ خراب ہو جائے گا، اگر وہ سوچے ارے اتنی سختی، تو بہتر ہے کہ میں یہ سب نہ کروں۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ایک داعی کو اپنے مدعو کے ساتھ نرم دل، رحیم بھی ہونا چاہیے، اور جن باتوں کی دعوت دے رہا ہے ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے اس کا ذہن پہلے سے بنا دینا چاہیے، ورنہ آپ کی صحیح دعوت بھی ناکام ہو جائے گی۔ چوتھا پوائنٹ ہے دعا۔ آپ اپنے مدعو کے لیے دعا بھی تو کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، بالکل کتنا خراب سلوک کیا تھا آپ کو تو معلوم ہی ہوگا۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کافروں نے زخمی کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت شہید ہو گئے تھے۔ وہاں پر آپ نے کیا کیا تھا؟ بد دعائیں نہیں دی تھی، آپ نے کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اے اللہ تو تیری نظروں میں جو زیادہ محبوب ہو، عمر بن خطاب یا ابو جہل، دونوں میں سے جو زیادہ اچھا ہو تو اس کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت دلا، اسلام کو تقویت پہنچا۔ آپ نے دعا کی، اپنی قوم کے لیے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دی، نادان لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی گئی کہ قبیلہ دوس، یمن کا ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، آپ ان کے خلاف بد دعا کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور تو انہیں میرے پاس لے آ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ یہاں مدینے میں موجود ہیں لیکن وہ ابھی تک اپنے کفر اور شرک پر اڑی ہوئی ہیں، میں بہت ان کو نصیحت کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، لیکن وہ کفر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، دعا کر دیجئے کہ میری والدہ مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی، میں وہاں سے اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا ذرا رکو میں نہا رہی ہوں۔ جب وہ نہا چکی باہر آئیں، دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دعا آپ اپنے مدعو کے لیے دعا کیجئے۔ اس دعا کے فائدے تو بہت ہوں گے لیکن اس سے پہلے یہ دعا اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کے دل میں مدعو کے لیے ہمدردی۔ آدمی دعا کس کے لیے کرتا ہے؟ جس کے لیے دل میں ہمدردی ہوتی ہے۔ آپ دعا اسی کے لیے کریں گے نا، آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے، نرمی ہے، محبت ہے، رحمت ہے، اس لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ تو ایک داعی کو کیسا ہونا چاہیے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان سب لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ تو ایک داعی کو اپنے مدعو کے لیے نرم ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے۔ جب ہمدرد ہوگا تبھی دل سے اس کے لیے دعا کرے گا، اس کے لیے اس کے سنورنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس مدعو کے لیے دل میں ہمدردی نہیں ہوگی، خیر کا جذبہ نہیں ہوگا تو نہ آپ حقیقی معنوں میں اس کو دعوت دے سکیں گے اور نہ اس کے لیے دعا کر سکیں گے۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے کہ آپ کو مدعو کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، نہ جانے کون سا پل آئے کہ اس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہو جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ پانچواں کام ہے تسلسل۔ پانچواں کام ہے تسلسل، لگاتار محنت کیجیے۔ آپ سردی کے موسم میں کبھی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوں گے، سٹارٹ کیے کبھی گاڑی سردی کے موسم میں، کبھی کک مار کر، کبھی سیلف
کے ذریعے گاڑی فوراً اسٹارٹ نہیں ہوتی. کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ آپ اس کو کک مارتے ہیں، 1 2 3 4 5 10 20 کک مارتے ہیں آپ. وہ آپ کی کبھی کبھی 25ویں کک میں گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے. تو کیا مطلب ہے وہ 24 کک جو آپ نے ماری تھی وہ سب ضائع ہو گئی؟ نہیں، کچھ نہ کچھ اثر 24ویں کک تک رہا، حتیٰ کہ یہ اثر اتنا مضبوط ہوا کہ 25ویں کک میں گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. اگر آپ 24ویں کک مار کر رک جاتے، کہتے جانے دو بہت تھک گیا اب تو اسٹارٹ نہیں ہو رہی گاڑی، تو کیا آپ 25ویں کک مارتے؟ آپ 25ویں کک نہیں مارتے اور وہ گاڑی بھی اسٹارٹ نہیں ہوتی. حالانکہ 24 کک نے اس گاڑی کو اسٹارٹ ہونے کے قریب کر دیا تھا. ان 24 کک میں جو قوت اور تاثیر تھی، اس قوت اور تاثیر کی وجہ سے گاڑی اسٹارٹ ہونے کے قابل ہو چکی تھی. بس ایک کک کی ضرورت تھی اور وہ گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہمت ہار گئی. تو دعوت کا کام پورے عزم، پورے حوصلے کے ساتھ لگاتار محنت کا کام، لگاتار محنت کا کام ہے. آپ سوچئے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے کتنے سال؟ سب کو معلوم ہے نا، 950 سال. ہم اور آپ تو 9.5 سال بھی یہ کام نہیں کر سکتے. ایک بچہ اگر شرارت کر رہا ہو تو آپ اسے کہیں گے بیٹا ایسا مت کر. 5 منٹ کے بعد وہ پھر شرارت کریں، آپ کہیں گے میں نے تجھے سمجھایا تھا نا، پھر شرارت کرتا ہے، اب شرارت کرے گا تو بہت ماروں. 5-10 منٹ بعد وہ بچہ اپنی اس کی فطری معصومیت ہے، اس کی وجہ سے پھر شرارت کرتا ہے، آپ اس کو چانٹے لگاتے ہیں، باہر بھگا دیتے ہیں. آپ تو 5 منٹ دعوت کا کام نہیں کر سکے. 5 منٹ. اور نوح علیہ السلام نے کتنے سالوں تک قوم کی شرارتیں، ان کی سازشیں، ان کا ظلم و ستم اور ان کی زیادتیاں کتنے سالوں تک برداشت کی؟ 950 سال. تو دعوت کا کام کیا چاہتا ہے؟ تسلسل چاہتا ہے، لگاتار محنت چاہتا ہے، پورے عزم، پورے حوصلے کی محنت چاہتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صبر والی محنت چاہتا ہے. آپ اگر ابھی بیج بوئیں اور چاہیں ابھی کے ابھی میں پھل آ جائیں، نہیں ہو سکتا. آپ کو زمین میں بیج بونا پڑے گا، اس کو کھاد ڈالنی پڑے گی، اس کو پانی دینا پڑے گا، مناسب موقع اور موسم تک انتظار کرنا پڑے گا، اس کی دیکھ ریکھ کرنی پڑے گی، تب کئی سالوں کے بعد اس میں پھل لگیں گے، وہ سایہ دینے کے قابل ہوگا. تو دعوت کا پودا بھی ایسا ہی ہے. بیج ڈالنے کے بعد لگاتار نگرانی، صبر، عزم، ہمت، حوصلہ اور مسلسل کوشش چاہتا ہے. آپ نے بیج ڈال دیا اور سوچے کہ 6 مہینے ہو گئے، پانی دیتا ہوں، کھاد دیتا ہوں، لیکن ابھی تک اس میں پھل نہیں آیا اور ابھی تک یہ سایہ دینے کے قابل نہیں ہوا، چلو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہوں. تو کیا ہوگا؟ وہ 6 مہینے کی محنت کیا ہوئی؟ وہ ضائع ہو گئی. آپ تھوڑا اور 6 مہینے سال بھر صبر کر لیتے تو اس درخت کا آپ کو پھل بھی ملتا اور اس درخت کا آپ کو سایہ بھی ملتا. تو یہ دعوت جو ہے نا، یہ مسلسل محنت چاہتی ہے، اور اس محنت کے ساتھ ساتھ آپ کے صبر کی ضرورت ہے. بغیر صبر کے آپ محنت نہیں کر پائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پورے عزم، پوری ہمت، پورے حوصلے کی ضرورت ہے. ورنہ آپ دعوت کا کام کیا کریں گے؟ درمیان میں چھوڑ بیٹھیں گے. اور ایک کام جو درمیان میں چھوڑ دیا جائے، بددل ہو کر، ناراض ہو کر، پھر انسان اس کام کو دوبارہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. تو دنیا میں ہر کام صبر چاہتا ہے، عزم چاہتا ہے، مسلسل محنت چاہتا ہے. اگر آپ میں عزم، مضبوط ارادہ آپ کا نہیں ہے، صبر نہیں کر سکتے، آپ بہت جلدی بپھر جاتے ہیں اور مسلسل محنت نہیں کر سکتے آپ، تو آپ دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سالوں تک کیا کچھ نہ سہا ہوگا، کیا کچھ برداشت نہیں کیا ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانے دے، میں نہیں کر سکتا ان میں کام، یہ تو بہت عجیب لوگ ہیں، میں ان کو خیر بتاتا ہوں اور یہ مجھے شر کی طرف کھینچتے ہیں، میں ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں، میں نہیں کر سکتا، جانے دو، تو ان کو ہلاک کر. تو کیا آج دنیا میں کوئی بھی مسلمان باقی رہ پاتا؟ نہیں ہوتا نا. سوچئے 13 سالوں کی دن اور رات کی محنت ہے،
انتھک محنت ہے۔ نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ وحدہ لا شریک نے 29ویں پارے سورہ نوح میں بیان کیا۔ کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات بلایا، اسررت لہم اسرارا اعلنت لہم، پوری صورت آپ پڑھیے ابھی جا کر، دن رات ان کو دعوتیں دیں، تنہائی میں کوئی ملا اس کو تنہائی میں دعوت دی، محفل میں لوگ ملے ان کو محفل میں دعوت دی، جہاں چپکے سے سمجھانے کی ضرورت تھی وہاں چپکے سے سمجھایا، جہاں سب کے سامنے سمجھانے کی ضرورت تھی وہاں سب کے سامنے سمجھایا، ہر طریقہ ان کی دعوت اختیار کر لیا۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ تو یہ 5واں پوائنٹ یاد رکھیے کہ دعوت کا کام پورے عزم، ہمت اور صبر کے ساتھ جہد مسلسل لگاتار محنت چاہتا ہے۔ اگر آپ نے لگاتار محنت نہیں کی یا صبر کھو دیا یا آپ کا ارادہ مضبوط نہیں ہے تو آپ کی دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ داعی کی حیثیت سے بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اور آخری پہلو اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ اپنے رب کے راستے، اپنے رب کے دین کی طرف بلائیے، دعوت کا کام کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیسے؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت میں کئی باتیں آتی ہیں۔ ایک تو مدعو کو دیکھنا، جانچنا، جاننا۔ مدعو کون ہے؟ مدعو کو جاننا، جانچنا، اس کے عقیدے اور اس کی روش سے باخبر ہونا۔ دوسری بات یہ اندازہ لگانا کہ اس مدعو کے لیے دعوت کا کون سا ذریعہ کارگر ہوگا، اور پھر مناسب وقت پر مناسب الفاظ کے ساتھ اس کو نصیحت کرنا۔ ایک تو مدعو کو پہچان لینا، جان لینا، اس کے عقیدے، اس کا رہن سہن، ان باتوں سے واقف ہونا۔ دوسرے یہ اندازہ لگانا کہ کون سا طریقہ کار اس کے لیے مناسب ہوگا، اور تیسرا پھر مناسب وقت پر اس کو صحیح الفاظ میں دعوت دینا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے، اپنے رب کے دین کی لوگوں کو دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، اور اس کے بعد والموعظۃ الحسنۃ، ان کو نصیحت کیجئے، لیکن نصیحت کا اسلوب پیارا ہو، بہترین ہو، عمدہ ہو، نرم ہو۔ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس سے کہیں بھائی مناسب نہیں ہے، ایسا مت کیجیے۔ کتنی بڑی مثال آپ کے سامنے میں بھی رکھنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آئے، کھڑے ہوئے مسجد میں پیشاب کرنے لگے، کھڑے کھڑے مسجد میں۔ آپ ہوتے تو الگ آتے، چھانٹا اس کو خوب مارتے، لیکن دعوت نہیں مل پاتی، پھر آپ دعوت نہیں دے پاتے۔ کیا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ کرام جو تیزی سے اٹھے کہ جائیں اس کو روکیں، آپ نے کہا نہیں، رک جاؤ رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے تھے۔ جب وہ صاحب پیشاب کر چکے تو آپ نے ان کو بلوایا، ان کو بتایا کہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس طرح کے گندے کام مسجد میں کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ کتنا پیارا اسلوب ہے۔ اب وہ آدمی کبھی بھی آپ کے خلاف کچھ سنے گا یا کچھ بولے گا؟ کبھی نہیں، لیکن اگر آپ اٹھے ماریں اس کو، بھگائیں اس کو، تو آپ کا دشمن بن جائے گا۔ یہی دعوت میں موعظۃ الحسنہ ہے کہ آپ کا ایک آدمی جسے آپ غلط کام کرتا ہوا دیکھیں، اے گدھے تجھے سمجھتا نہیں، تو بے وقوف ہے، اب وہ آپ سے لڑے گا، کہے گا تو گدھا، تجھے نہیں سمجھتا، تجھے عقل نہیں ہے، اور تو ہوتا کون ہے مجھے بولنے والا، یہی سب باتیں ہوں گی نا۔ اس کی بجائے آپ اس سے پیار سے کہیں گے بھائی یہ کام مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی ناراضگی یا برات کا اظہار کیا ہے، یہ کام آپ نہ کیجئے، اس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس سے ہمارے اخلاق خراب ہوتے ہیں، اس سے لوگوں میں غلط پیغام جاتا ہے، براہ کرم آپ ایسا نہ کیجئے۔ اب تھوڑا سا تو شرمائے گا نا وہ، یہ ہے موعظۃ الحسنہ۔ لیکن جہاں پر آپ کو ضرورت پڑے وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ کا وہ جس کو آپ دعوت دے رہے تھے وہ مقابلے پر اتر آیا، بحث و مباحثے پر اتر آیا، تو آپ اپنے درجے سے نہ گریے، آپ بحث کیجئے، جواب دیجئے، لیکن باللتی ہی احسن، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کتا آپ کے اوپر بھونکتا ہے تو آپ بھی اس کے اوپر بھونکتے ہیں کیا؟
نہیں نا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کتا ہے، آپ انسان ہیں، آپ اپنے مرتبے سے نہیں گر سکتے۔ تو اسی کو یوں سمجھیے کہ اگر جو آدمی آپ کو دعوت دے رہا ہے وہ جاہل ہے، آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں آپ عالم ہیں اور آپ کا مدعو جاہل ہے۔ اب اگر وہ جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کو یا آپ کی دعوت کو برا کہتا ہے، تو کیا آپ بھی اس کو برا کہیں گے؟ اگر آپ نے بھی اس کو گالیاں دی، اس کو برا بلا کہا، تو پھر اس جاہل میں اور آپ عالم میں، آپ دونوں میں کوئی فرق رہا کیا؟ نہیں۔ تو کسی کی غلطی یا کسی کی کوتاہی کی وجہ سے ایک داعی اپنی حد سے نیچے نہیں گر سکتا۔ داعی کا مقام بہت اونچا ہے، وہ اپنی حد پر رہتے ہوئے ہی دعوت کا کام صحیح طور پر کر سکتا ہے۔ تو یہ چھٹا پوائنٹ یاد رکھیے کہ ہم کو دعوت کا کام ضرور کرنا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ۔ وہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو حکمت کے تحت بتائیں، والموعظۃ الحسنہ، بہترین اسلوب اور انداز میں نصیحت کے ساتھ، وہ سب باتیں جو میں نے اس تعلق سے آپ کو بتائیں۔ اور پھر وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کبھی بحث و مباحثے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو آپ اپنی حد سے نیچے نہیں گر سکتے۔ وہ تو جاہل ہے، وہ تو مخالف ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ تو عالم ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن و سنت کا علم دیا ہے، تو آپ اس کی غلطی کی وجہ سے اپنے مقام اور مرتبے سے نیچے نہیں گر سکتے۔ بحث کیجئے ایک حد میں اعتدال کے ساتھ۔ تو یہ کل 6 پوائنٹ آج میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھے کہ کسی کو دعوت دیتے ہوئے ہمیں کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میری باتوں کو آپ نے بغور سنا ہوگا، یہ سارے نکتے، سارے پوائنٹس آپ کے دماغ میں محفوظ ہو گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اب جب بھی آپ دعوت دیں گے ان سب باتوں کی روشنی میں دعوت دیں گے۔ اللہ عز و جل مجھ اور آپ کو کامیاب داعی بنائے، ہماری دعوت میں ہمیں کامیابی دے، ہمارے ذریعے اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں ہر فرد تک پہنچائے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کے تعلق سے اس نے تعریف کرتے ہوئے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ عز و جل امت اسلامیہ کو ہدایت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے بھی لوگوں کو متاثر کر سکیں، اپنے اخلاق کے ذریعے ہم اپنا دین ان تک پہنچا سکیں، کیونکہ یہ جان لیجئے کہ بہت سی دفعہ آپ کے اخلاق وہ کام کر جاتے ہیں جو کام آپ کا پیسہ، آپ کی صلاحیتیں نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کسی شخص کو اس کی امانت لوٹائیے اور کہیے کہ دیکھیے اصل یہ ہے کہ میرا دین مجھے امانت داری کا حکم دیتا ہے۔ آپ کوئی بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لیجئے لیکن جھوٹ مت بولیے اور اس کو بتائیے، اس کافر یا مشرک یا مخالف کو، کہ میں جھوٹ بول کر بچ تو سکتا تھا لیکن میرا دین مجھے سچائی کی تعلیم دیتا۔ اخلاق، اور پھر آپ اس کا اثر دیکھیے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھے اخلاق، کوئی برائی بھی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی بھی کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ کو گالی دے، آپ کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کرے، آپ اس کو معاف کیجئے، خیر کے ساتھ آپ اس کا جواب دیجئے، تو ایک وقت آئے گا کہ جو آج آپ کا دشمن تھا کل کو آپ کا وہی مضبوط جگری دوست بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان ایسے بہترین واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پہلے دشمن ہی تو تھے نا، لیکن جب مسلمان ہوئے تو اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دشمنی تھی، لیکن جب آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے تو سب سے زیادہ جگری دوست بن گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاق کو استعمال کرنے کی توفیق بھی دے، ہمیں اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر بھی فائز کرائے، اور اچھے اخلاق سے متصف ہونا ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی حفظ و نگہبانی میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔